اگر بدکاری میں مبتلا ہو تو بدکاری چھوڑ دو. پیارو آپ کہتے ہو تنگی بہت ہے, روزی میں برکت نہیں, جہاں جاؤ تو راستے بند نظر آتے. میں نے کہا راستے اللہ نے نہیں, تو نے خود بند کیے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اس کے لیے روزی تنگ کر دی جاتی ہے جو زنا میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. آج آپ دیکھو نہ چاہتے ہوئے بھی موبائلوں میں ایسی سی ویڈیو آ جاتی ہے جو آنکھوں سے زنا کرا دیتی ہے. میری قوم کے نوجوانوں, ایک چند دن کی چاندنی والی زندگی کے چکن چون کو دیکھ کر کے دیوانے مت ہو جاؤ. دیوانے ہونا ہے تو انہیں دیکھ کر کے ہو. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. مفتی اعظم ہند فرماتے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. آج کیا ہماری ایمانی حرارت اتنی مر گئی کہ آج ہمیں یہ بھی خواہش نہیں اے اللہ جیتے جی حضور کا دیدار کر لیں, حضور کا جلوہ دیکھ لیں, حضور کا جلوہ دیکھ لیں, خواب میں دیکھ لیں. میرے پیارو انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں سے. میرے پیارو, اے میری قوم کے لوگوں, اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور ایسے دینی ادارے کو مضبوط بناؤ, پاورفل بناؤ, کیونکہ یہ ادارے ایک فکری بات کہہ کر کے گزرتا ہوں. آج یوروپ میں فرانس سپتمبر کے مہینے میں گیا تھا, اسپین وغیرہ جہاں صدیوں مسلمانوں کی حکومت تھی, آج مسجد تو ہے لیکن وہ مسجد میں شراب کے اڈے تھے. آج بڑی بڑی خوبصورت مساجد ہیں, مساجد میں تالے لگے ہوئے ہیں. آج بڑی خوبصورت عالیشان فلک بوس مینارے والی مساجد ہیں جہاں پر نعوذ باللہ کہنے میں شرم آتی ہے, عورت مرد بچے نوجوان جا کر کے وہاں سنگم کرتے, ملاقات کرتے ہیں. میرے پیارو, جس ملک میں 600 سال تک حکومت رہی ہو اس ملک کی آج کی مسجد کا یہ عالم جو ابھی سپتمبر میں نے دیکھا. پیارو پتہ کیسے چلا کیا ہوا؟ ان یہودی اور نصرانیوں کا پلان تھا کہ اگر مسجد کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں, اگر کچھ کرنا ہے تو مدرسے کو بند کر دو, کیونکہ یہ فیکٹری ہے, یہاں سے علماء نکلیں گے اور یہی علماء تو امامت کریں گے. ابھی عالمی نہیں ہوں گے تو مسجد کا معاملہ کیا رہ جائے گا؟ میرے دوستو, میرے پیارو, اگر اپنی مسجدوں کو زندہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے اپنے مدرسے کو مضبوط بناؤ. واہ 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 واہ. یہ صرف قاری جمیل کا طرح مدرسہ نہیں ہے, یہ پورے قوم اہل سنت کا مدرسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت سوچو یہ قاری صاحب کا ہے, کیونکہ اگر تم دنیا سے جاؤ گے, رشتہ دار بیٹے بمبئی سے لکھنؤ سے روتے روتے بعد میں آئیں گے, سب سے پہلے اگر کوئی پہنچے گا تو تمہاری مسجد کا امام پہنچے گا, تمہارے مسجد علاقے کا مدرسے کے بچے پہنچیں گے. وہ تو روتے روتے آئیں گے, یہ تو روتے روتے قرآن پڑھ کے تیرے مرحوم کی مغفرت کی دعا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے پیارو, ان علماء کو حلقے میں مت لینا, ان مدرسوں کو حلقے میں مت لینا. یہی مدرسہ ہے جس نے وقت میں غوث اعظم کی ضرورت تھی تو غوث اعظم بنا کے, اسی مدرسے نے خواجہ غریب نواز دیا, اسی مدرسے نے قطب الدین بختیار کاکی دیا, اسی مدرسے نے بابا فرید جیسی عظیم ذات دی, اسی مدرسے نے علاؤ الدین صاحب القدیری کو دیا, اسی مدرسے نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیا, اسی مدرسے نے سراج اخیین ہند کو دیا, اسی مدرسے نے حضرت علاؤ الحق الدین کو دیا, اسی مدرسے نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیا. جب ایسے پڑھنے والے پڑھ کے ادارے سے نکلے اور بریلی کا تاجدار جب ان کے نورانی گنبد پر عاشقانہ دائرانہ نگاہ دوڑاتا ہے تو عرض کرتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول بالے میرے سرکاروں کی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو, یہ ایسا مدرسہ, یہ مدرسہ ہی تو اخلاق دیتا, یہ مدرسہ ہی تو کردار دیتا. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ
रोजे सी हालत में थे। लोगों ने ये समझा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मुसलमान ईमान वालों से ज्यादा किसी का दिल नर्म होता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो ईमान वाला नहीं जिसका दिल नर्म ना हो। हक है, हक है। पूछ लो उलमा से, मोमिन की पहचान है कि मोमिन नर्म होता है, मोमिन मीठा होता है, मोमिन भोला होता है, मोमिन में निफाक नहीं होता, मोमिन में झूठ नहीं होता, मोमिन में रिया नहीं होती, मोमिन में जो मोमिन होते हैं उनमें जिनाकारी नहीं होती, मोमिन में हराम खोरी नहीं होती। मोमिन तो हमा वक्त उसी ख्याल में रहता है, हुजूर की यादों में डूबा रहता है, हुजूर के अहले बैत की यादों में डूबा रहता है, हुजूर की यारों में डूबा रहता है। महबूब इलाही रोजे की हालत में थे और ये नफली रोजा था। एक खातून जो आपकी दुआ से उसकी कोई मुराद पूरी हुई, वो खातून नॉन मुस्लिम थी और वो महबूब इलाही की बारगाह में अपने हाथ से देसी घी का बनाया हुआ लड्डू लेकर के आई और महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुई। कहा, गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी दुआ से मेरा ये काम हो गया, मैं अपने हाथों से पवित्र पाक हो करके और ये लड्डू आपके लिए बना के लाई हूँ। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ठीक है अम्मा आप इसे रख दो, मैं इसे खा लूंगा। औरत बोली, नहीं हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने आप खा लो। इसरार करने पर महबूब इलाही ने लड्डू को खा लिया और खाने के बाद वो औरत बड़ी खुश हुई और मगन हो गई, अपने घर वापस गई। कुछ मुरीदों ने पूछा, ए निजामुद्दीन औलिया, ऐसे दुनिया औलिया की गर्विदा और फिदाई नहीं होती है। आज आप देखो, जो फ्रांस का राष्ट्रपति एंटी मुस्लिम माना जाता था, जब 26 जनवरी को हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने उसे दावत दिया दिल्ली के लिए, तो उसने हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहा कि मुझे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाना है, दरगाह में जाना है। आप यूट्यूब पर जाकर के देखो कि फ्रांस का राष्ट्रपति निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, वो राष्ट्रपति कि जिसके मुल्क में कुरान जलाया गया, जिसके मुल्क में औरतों के चेहरे से हिजाब को निकाल के जलाया गया, जिस मुल्क में दाढ़ी नहीं रख सकते हो, अगर टोपी है तो दाढ़ी नहीं, अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं, ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति जब हमारे वजीर आजम की दावत पर 26 जनवरी 2025 को आता है, 2024 को जब भारत आता है, अल्लाह अकबर, तो वो कहता है, ए वजीर आजम मुझे दिल्ली में एक महान सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना है। अल्लाह अकबर। मौजूदा हुकूमत ने जब उसे भेजा तो रात में 10 बजे, आप यूट्यूब पर ये क्लिप देखना, हमारे मुल्क की मीडिया ने छुपाया था, लेकिन विदेश की मीडिया में आप जाके देखना, वो गया और जाने के बाद चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद कम बेश 1 घंटा कव्वाली में बैठा। जब उससे मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी यहाँ आने की वजह क्या है, उसने कहा, सुनो, मैं तो इस्लाम को बड़ा कट्टरवाद समझता था, मैं तो इस्लाम को दहशतगर्द समझता था, मैं तो इस्लाम को मानवता के खिलाफ समझता था, मैं तो इस्लाम को मानवता का दुश्मन समझता था, मैं इस्लाम को मखलूक का दुश्मन समझता था। लेकिन अभी तो मैंने, किसी दोस्त ने मुझे निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी पर एक किताब दिया, मैं उसे पढ़ता गया, सारे सवालात के दरवाजे बंद होते गए। आखिरकार मैं समझ गया, जब पैगंबर साहब के वंशज निजामुद्दीन औलिया का अखलाक ऐसा है, तो आमिना के लाल का अखलाक कैसा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं ये औलिया अल्लाह करते क्या है? मैंने कहा, तुम जीते जी भी लोगों को इस्लाम ना समझ आ पाए। जो अल्लाह के वली होते हैं वो सोते सोते गैरों को इस्लाम समझा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, नौजवानों, देखना, ये सोच के देखना कि तुम्हारा दीन मामूली दीन नहीं है, तुम्हारा दीन मामूली दीन नहीं है। लोग किसी और के घर तब जाएं जब खाना घर में पकाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसके पास कुरान हो,
جس کے پاس رسول کی ذات ہو، جس کے پاس اللہ ہو، اسے غیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نظام الدین اولیاء نے لڈو کھا لیا، وہ عورت تو چلی گئی۔ ایک شخص نے پوچھا حضور آپ تو روزے سے تھے۔ نوجوانوں جملہ ہے دیکھو کیا اخلاق کیا کیا کرا دیتی ہے۔ اللہ 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 محبوب الہی نے فرمایا یہ کوئی فرض نہیں، نفل روزہ تھا ہاں جس کی میں قضا کر سکتا ہوں، ہائے ہائے اور لیکن اگر اس عورت کا دل ٹوٹ جاتا اللہ اللہ تو اس کی قضا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ کسی نے کہا حضور وہ تو نان مسلم تھی، وہ تو ہندو تھی۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کچھ بھی رہی ہو لیکن بندی تو میرے رب کی تھی، ہائے 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 واہ 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 امتی تو میرے نانا کی تھی۔ جب اس بوڑھیا تک یہ بات گئی کہ محبوب الہی نے اپنا اپواس توڑ دیا میرے لیے، میرے ایک لڈو کے لیے، ایک محبت میں میرے لیے، جبکہ میرا تعلق ان کے دین و دھرم سے بھی نہیں ہے، وہ آئی تو اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہا جائے تو اس عورت نے کہا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، واہ 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 سبحان اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اب وہ عورت یہی کہتی نظر آئے گی جب دلی کا نظام الدین اولیاء کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے تو ان کے جد احمد مختار کے اخلاق کا عالم کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان لوگ اللہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ذاتی کر کے اسلام پھیلا ہے، نہیں ذاتی سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ کو لے کے، کردار مصطفیٰ کو لے کے، سنت مصطفیٰ کو لے کے، کتاب مصطفیٰ کو لے کے، حسن مصطفیٰ کو لے کر کے جب میرے خواجہ آئے 1 2 نہیں 90 لاکھ کو اپنا خدا بنایا اور اس رب کعبہ سے جوڑ دیا۔ ہائے 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 سبحان اللہ میرے دوستو میرے پیارو تو پتہ کیا چلا مسجد آباد تب ہے، بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں، جب تک آپ کا مدرسہ آباد ہے۔ سبحان پیارے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت میں ایسے بھی دن آئیں گے کہ مساجد میں صفیں لگی ہوں گی، نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ 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 نوجوانوں آقا نے فرمایا جنازہ رکھا ہوگا، جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ 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 ایسے دور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین اسی اللہ لیے اپنے مدرسے کو مضبوط کرو، اپنے اس دینی قلعے کو مضبوط کرو، اور نوجوانوں آنے والا ماہ رمضان ہے، اس سے پہلے یہ نیت کر کے اٹھو کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ کیا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو۔ اور میں جتنے بھی سٹیج پر علماء ہیں جو لائیو دیکھیں گے یا ویڈیو وائرل ہو، میں سارے پیر علماء امام کو ایک اپنی جانب سے ملتمس سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جب یہ قوم تعویذ کے لیے آئے نا کہ موسیٰ تعویذ دے دو تو اتنے سستے میں نہ چھوڑ دو، اللہ 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 اتنے سستے میں مت چھوڑ دو، بلکہ تعویذ کے ساتھ ساتھ لازم کر دو کہ یہ عمل تمہیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تب تعویذ کام کرے گی۔ ارے واہ 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 یہ سبحان عمل اللہ ہے، یہ قرآن کی آیت فجر کی نماز کے بعد پڑھو گے تب تعویذ کام کرے گی، تو کم سے کم اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے نماز کی طرف تو ارے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہوں خالص تعویذیں مت دو، ساتھ میں قرآن کی کوئی آیت لگا کے دو، ہائے ہائے کوئی سورہ لگا کے دو کہ یہ سورہ 40 بار پڑھو، یہ نیت سے دو کہ یہ 40 بار پڑھے گا تو کم سے کم یہ حافظ تو ہو جائے۔ ہائے 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 میرے دوستو جس کتاب سے تم اپنا ناتا چھوڑے ہوئے نا وہی کتاب تمہارے مرنے کے بعد کام آتی ہے۔ ایک جہاں انتقال ہوا، بس یہ واقعہ سنا کے گفتگو ختم، انتقال ہوا ناظم صاحب جی تو لوگ قرآن لے کر کے قرآن خوانی ہو رہی تھی، مسلمانوں نے تو طے کیا ہے جب زلزلہ آئے گا تب قرآن خوانی ہوگی، جب بھوکمپ آئے گا یا کورونا آئے گا تب قرآن خوانی کریں گے، اگر علاقے میں 3 میت ابھی ہو جائے نا تب قرآن خوانی پورے علاقے میں ہوگی۔ اللہ اللہ جی جی سچ یہ ہے لازم کر لیا تم لوگوں نے کہ جب مصیبت آئے گی تبھی ہم کام میں لگیں گے، باقی نہیں لگنے والے۔ میرے دوستو ایک علاقے میں قرآن خوانی ہو رہی تھی، میں نے کہا قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ سامنے لاش رکھی ہے، کہا اس کا بیٹا آنے والا ہے ممبئی سے۔ ارے بھائی بیٹا آنے تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟
کہا حضرت میری اماں کا انتقال ہو گیا. اچھا تو کہا قرآن پڑھ رہا ہوں اس یقین سے کہ اللہ اس کی حروف کی برکت سے میری ماں کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے گا, ان کو عذاب قبر سے بچائے گا, ان کو قبر میں راحت و تسکین ملے گی, سوال جواب میں آسانی ہوگی. میں نے کہا نوجوان تو بیوقوف ہے کہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کہا نہیں نہیں حضرت بیوقوف نہ میں ہوں نہ بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا میں نے کہا بیٹا تو اتنی ساری باتیں کہاں سے بول رہا ہے؟ کہا امام صاحب نے بتایا حضور کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا کیا ہے. میں نے کہا بیٹا کیا تو اپنی بات میں سچا ہے؟ کہا ہاں حضرت سچا ہوں. میں نے کہا سن, پڑھے گا تو ثواب مردے کو, پڑھے گا تو عذاب میں تخفیف مردے کے, پڑھے گا تو ترقی مردے کی, پڑھے گا تو سکون مردے کو, پڑھے گا تو عذاب قبر سے بچے گا مردہ, پڑھے گا تو قبر نور بنے گی اس کی, پڑھے گا تو سوال جواب میں آسانی اس کے. کہا ہاں حضرت. میں نے کہا نادان, جب تیرا پڑھا ہوا قرآن ایک مردے کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے, کاش کہ تو زندگی میں پڑھ لیا ہوتا تو ادھر ادھر کے چکر نہیں تو خود کتنی ترقی پر چلا گیا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان قرآن, اعجاز قرآن. واہ واہ واہ. دوستو قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو. کچھ تو ایسے جن کے گھر میں اکثر ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ایسے مکان ہیں قرآن شریف منگاتے بابلا قرآن پڑھنا, خالی دیکھنا ہوتا ہے ان کے گھر میں قرآن کی پوزیشن کیسی. اللہ اللہ اللہ. اتنے گرد و غبار اس پر لگے ہوتے ہیں. ایک بہار کے جلسے میں کہ ہم نے قرآن منگایا پڑھنے کے لیے, جلسے میں نہیں کمرے میں, تو ہم نے کہا بہو اتنا مذاہب کو اتنا گرد و غبار. تو کہا حضرت اس میں میری اماں کی خواہش یہ ہے کہ یہ میری نانی نے اماں کو جہیز میں دیا تھا اور اماں کہہ رہی بہن کو یہی قرآن جہیز میں دے گی. اللہ 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 اللہ. تو یہ ہماری سماج کا حال ہے. میرے پیاروں قرآن جہیز میں دینے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی چیز ہے. اگر قرآن لا کر کے گھر میں رکھ دیا, پڑھا نہیں, کل قیامت کے دن قرآن کے خود تیری شکایت اللہ اللہ اللہ. ایک ایک خود تیری شکایت کرے گا. ابھی آنے والا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. دوستو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرو, ایک ایک سطر, ایک ایک آیت. اگر اچھا پڑھ پاتے ہو تو ایک ایک رکوع پڑھو, ایک ایک سورے پڑھو. پھر آپ دیکھو آپ کو اس دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا, سبحان اللہ. مٹا نہیں سکتا. میں کہتا ہوں ہر مومن اللہ کی نشانی بن جائے, ہر مومن اللہ کی نشانی بن جائے. اس لیے جو نشانی کو مٹانے چلتا ہے تو اللہ اس کے نشان کو مٹا دیا کرتا ہے. واہ 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 واہ. فضول مت بن کے جیو, اللہ کے وفادار بندے بن کے جیو. ماشاءاللہ. کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آنکھ دکھا کے چلا. اللہ اللہ اللہ. فضول بن کے جیو گے تو دنیا خود کہتی ہے اللہ تو زمین کو پھاڑ دے, میں اسے اپنے اندر اتار لوں. اللہ اللہ. اے میری قوم کے لوگوں, ہماری بلندی عروج ایمان پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے, اس نے خاتمہ عطا فرمائے, استقامت دین عطا فرمائے. میں قاری جمیل صاحب قبلہ کے لیے دعا گو ہوں, آپ سب بلند آواز سے آمین کہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ادارہ ترقی کرے تو, باقی آپ کو تو جب دین سے کوئی مطلب نہیں تو مدرسے سے کیا مطلب رہے. اللہ اللہ. جس کو دین سے مطلب ہے وہی آمین کہے گا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے غوثیہ تعمیر ملت کو خوب عروج عطا فرمائے. آمین آمین. ہماری سنی تمام تحریکوں کو عروج عطا فرمائے. آمین. اور قاری جمیل صاحب کے جو بھی منصوبے اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے, اور ہر گاؤں, ہر شہر, ہر علاقے میں اللہ اسلامی ادارے کا قلعہ ایک عظیم الشان قائم فرما دے, آمین آمین. جس سے ہمارے ایمان کا تحفظ رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.